یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ویجیلنٹ ہونا، چوکس ہونا اور ایک ویجیلنٹی میں، ویجیلنٹ ہونا اور ایک ویجیلنٹی میں بہت زمین آسمان کا ایک میسو فرق ہے۔ ویجیلنٹی کیا ہے؟ ویجیلنٹ یہ ہے کہ آپ جب کسی برائی کو دیکھیں، کسی ظلم کو دیکھیں، تو آپ ایک جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے آپ اس برائی کا خاتمہ کریں، احتجاج کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غریب ہے، جس کو اسپتال میں ایک بیڈ نہیں مل رہا ہے، جیسا کووڈ کے دوران ہوا تھا، تو اس کو مدد کرنا وہ ویجیلنٹ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اس کو روکنا، یہ ویجیلنٹ کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بچے ہیں جو علم سے، تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو قابل بنایا، تو آپ ان کو علم کی شمع ان کے لیے روشن کر رہے ہیں، وہ ویجیلنٹ ہے۔ مگر ویجیلنٹی وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طاقت آ گئی، ایک موب کلچر کو اپنا لیں گے، اور ویجیلنٹی بن کر اپنے مقاصد کو تکمیل کرنے کے لیے، اور وہ مقاصد میں نہ برائی کو برائی مانتے ہیں، نہ ظلم کو ظلم مانتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ویجیلنٹ میں اور ویجیلنٹی میں اس فرق کو محسوس کیا جائے، اور یقیناً جب تک ہم اپنے دل میں برائی کو برائی نہیں مانیں گے، ہم جب تک اپنے دل میں، اپنے سوچ اور اپنے فکر میں ظلم کو ظلم نہیں مانیں گے، ہم یہ ویجیلنٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، مگر آپ کو اور ہم تمام کو، نوجوانوں کو، یہ چیلنج قبول کرنا پڑے گا۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ویجیلنٹ کیوں نہیں ہے، آپ چوکس کیوں نہیں ہے؟ تو بولتے نہیں، مجھے روزمرہ کے میری مصروفیات ہیں، مجھے کمانا ہے، مجھے اپنے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنا ہے۔ دین اسلام آپ کو کبھی نہیں روکتا آپ کے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنے کے لیے، مگر یہ جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ہے، یہ جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ہے کہ نہیں مجھے اپنے روزمرہ کے سٹرگلز ہیں، اور یہی قسم کے لوگ برائی کو ریشنلائز کر دیتے ہیں، یہی قسم کے لوگ ظلم کو ریشنلائز کر دیتے ہیں، اور پھر یہ آگے بڑھ کر ایسا ہو جاتا ہے کہ اپریشن کو بھی مان لیتے ہیں، اور جو اقتدار کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھ کر ظلم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ یہ ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پھر بتائیے آپ۔ تو یہ اس مزاج سے بھی ہم کو بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرنے والوں کے ساتھ، برائی کو پھیلانے والوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو سمجھوتا، اگر ہم حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لو۔ میرے بھائی، حالات سے سمجھوتا نہیں، اللہ کی رسی کو جو قوم مضبوطی سے تھام کے رکھتی ہے، حالات ان کے لیے بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ ظالموں سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور ایڈجسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر بربادی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر سن 57 کی جنگ آزادی کے وہ دو ضعیف خاتون کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس وقت کے غازیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، دو ضعیف خواتین تھے، اور جب یہ خواتین اپنے ہاتھ میں نہ ہتھیار، بس کڑھاڑی یا تلوار لے کر نکلتے، تو جو مسلمان فوج تھی تو وہ کہتے تھے کہ اماں رک جاؤ، ابھی ہم ہتھیار لے کر آتے ہیں، ابھی ہم گولیاں لے کر آئیں گے، ابھی اور لوگ آئیں گے۔ مگر یہ خواتین اس کو برا مانتی تھیں، ظلم کو مانتی تھی، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کے خلاف۔ تو یہ خواتین نکل کر ان فوجیوں کو کہتی کہ جب ہم نکل گئے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تم نکلو۔ وہ ان کو، اگر انگریزی کا رائٹ فل ورڈ استعمال کر رہا ہے، کہ ان کو پرووک کرتے تھے کہ نکلو، کیونکہ وہ دو خواتین اپنی اس بات کو مان چکے تھے کہ ظلم ہے، یہ برائی، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہیں پر مجھے آپ جانتے ہیں کہ ٹونک راجستھان میں مسلمان نکلے، 4000 غازی نکلے، اودے رنگ کا انگ رکھا اور ہری رنگ کی پگڑی باندھ کر، امامہ باندھ کر لوگ نکلے، انگریزوں سے مقابلہ کیے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، مگر ایک عزم تھا، حوصلہ تھا کہ ظلم کر رہے ہیں انگریز،
یہ برے ہیں، یہ برائی کو پھیلا رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنے دل سے، اپنے جسم کے ہر اعضاء کو یہ کہہ دیا تھا کہ ظلم ہے، یہ برائی ہے، ہم اس کا خاتمہ کریں گے، اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم اس برائی اور ظلم کو نہیں روکیں گے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ویجیلنٹ ہونا ایسنشل ہے مسلمان کے لیے، ضروری ہے۔ ویجیلنٹی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ویجیلنٹی آپ ہوں گے تو پھر آپ ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ماڈرن ڈیموکریسی میں ویجیلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں۔ ماڈرن ڈیموکریسی میں ویجیلنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کی نالج ہونا ضروری ہے، اور نالج بھی ایسی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو مستقبل میں یا موجودہ پریزنٹ میں کیسا اس کا امپیکٹ مسلمانوں پر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر CAA NPR NRC کا احتجاج ہوا، ہم تمام نے مل کر ایک کامیاب احتجاج پورے ملک میں کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بھارت کی آزاد تاریخ میں اگر مسلمانوں نے ویجیلنٹ ہونے کا مظاہرہ کیا تو CAA NPR NRC کا پروٹیسٹ تھا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، مگر اب پرابلم یہاں پر ہے، احتجاج ہوا، اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے، اس کے بعد کیا پھر؟ واٹ آفٹر بینگ ویجیلنٹ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ ہم دیکھ لیے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، رولز نہیں بنا رہی ہے، تو ہم خاموش ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم بن سکتا ہے، کیونکہ کنٹینیوس ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ سپریم کورٹ میں اب ایک کیس آ رہا ہے، اور شاید سپریم کورٹ اس کی سنوائی کا آغاز کرے کہ مسلمانوں کو اور کرسچنوں کو دلت سٹیٹس دیا جائے۔ بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم، اور ہم کیوں بول رہے ہیں کہ دلت ہے، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں ہے۔ اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کاسٹ ایک ریالٹی ہے ملک میں ہمارے، اور ہم ایکوالٹی کی بنیاد پر، آرٹیکل 15 کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں دلت کرسچن ہے، دلت عیسائی بھی ہیں، اور ان کو یہ پروویژن ملنا چاہیے۔ اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ نے اس کی سفارش بھی کی، ایک ڈسنٹ رپورٹ تھی۔ ہم کو اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے کہ مسلمانوں کو اگر اس کیٹیگری میں شامل کر لیا جائے گا، جو انصاف کا تقاضا ہے، جسٹس کا مطالبہ ہے کہ ان کو شامل کیا جائے، مسلمانوں کرسچن کو، ان کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریزرو سیٹس ہیں پارلیمنٹ کی، یہ یہاں سے جیت کر آئیں گے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو اور ہم کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔